ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عرفان صادق تارڑ پر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تعینات۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد عرفان صادق تارڑ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے عرفان صادق تارڑ نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تعینات کیا گیا ہے، اور صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد عرفان صادق تارڑ کو 3 سال کے لیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تعینات کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ عرفان صادق تارڑ جو ہے وہ اس سے پہلے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بھی رہ چکے ہیں، انتہائی قابل ذہین وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور ان کی تعیناتی جو ہے وہ خالی جو یہاں پہ پوسٹ تھی اس پہ کی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحت علی شاہ صاحب جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس عہدے سے ریزائن کر دیا تھا، اور یہ اسامی جو ہے کچھ دنوں سے خالی تھی، اور اس خالی اسامی پہ سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں عرفان صادق تارڑ، ان کو بطور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ 3 سال کے لیے تعینات ہوئے ہیں، اور عرفان صادق تارڑ جو ہے وہ فوجداری قوانین کے ایک ماہر قانون کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ان کی وکلاء، لا افسران اور عدلیہ میں کافی ان کو عزت و احترام سے جانا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے ملک اشرف، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا 983واں سالانہ عرس کل 2 اگست سے شروع ہوگا۔ داتا دربار پر 3 روزہ عرس کی تقریبات کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ عرس کی افتتاحی تقریب میں چادر پوشی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ مزید احوال جانتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، داتا علی حجویری کا 983واں عرس جو کہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور 3 روزہ تقریبات جاری رہیں گی۔ 3 روز کا جو میلہ ہے، جو عرس کی تقریبات ہیں، وہ جو انتظامی امور ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر بتاؤں تو آج کمشنر لاہور نعمان یوسف کی جانب سے خصوصی طور پر دورہ کیا گیا، اور دورے کے بعد خصوصی اجلاس بھی ہوا جس کے اندر مکمل انتظامی امور کے جو مشینری تھی وہ موجود تھی، یعنی مکمل جو مختلف محکموں کے نمائندگان تھے، جس میں لیسکو کے، LWMC، واسا اور دیگر ایسے انتظامی جو نمائندگان موجود تھے، جن کی جانب سے مکمل ایجنڈا بتایا گیا اور جو تیاریاں تھیں وہ بتائی گئی۔ اگر تقریبات کے حوالے سے بات کروں تو چادر پوشی کی تقریبات جاری رہیں گی 3 روز میں، اور ساتھ ہی ساتھ لنگر کی تقسیم بھی جاری رہے گی۔ جو زائرین آئیں گے، جو شہری آئیں گے، عقیدت مند آئیں گے، ان کے آنے کے لیے بھی مختلف روٹس جو کہ بنائے گئے ہیں، گیٹ بنائے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے الگ گیٹ ہے اور مردوں کے لیے الگ گیٹ ہے۔ لنگر خانوں کے لیے بھی الگ انتظام کیا گیا ہے، اور جو VIP گیٹس ہیں ان پر بھی جو انتظامات ہیں اس کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ CCTV جو کیمرے ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ کنٹرول روم بنائے جا رہے ہیں، اور جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دربار کے ملازمین ہیں، دربار کے جو انتظامیہ ہیں، ان کی جانب سے بھی مختلف انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر بڑی تعداد میں پچھلے سال کی نسبت اس سال جو رضاکار ہیں ان کی تعداد بڑھائی گئی ہے، اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو انتظامی امور ہیں وہ آسانی سے جو کہ دیکھے جا سکیں۔ جو دودھ کی سبیل کی جو افتتاح ہے وہ بھی کی جائے گی، اس کے لیے بھی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ریسکیو کی جانب سے بھی یہاں پر انتظامات دیکھے جا رہے ہیں۔ سول ڈیفنس کی بھی ٹیمیں موجود ہیں۔ مختلف قسم کی جو جتنی بھی انتظامات تھے ان کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور 3 روز 2، 3 اور 4 اگست کو جو عرس کی تقریبات ہیں وہ دیکھی جا سکیں گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ طلحہ اشرف آگاہ کرنے کے لیے۔ CCPO بلال صدیق ویوانہ کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ مزید احوال جانیں گے عابد چودھری سے۔ جی عابد چودھری، بتائیے گا۔ جی بالکل، CCPO لاہور بلال صدیق ویوانہ کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس ہوا ہے۔ چہلم امام حسین اور عرس داتا گنج بخش کے سیکیورٹی انتظامات کے اجلاس میں جائزہ لیا گیا، جبکہ DIG ایڈمنڈ عمران کشور، CTO عبدالرحیم شرازی، SSP انویسٹیگیشن محمد نوید، SP سیکیورٹی اور ڈویژنل SP جو ہیں اس میٹنگ میں موجود تھے۔ CCPO لاہور کے اس والے سے کہنا تھا کہ چیلم کے موقع پر A کیٹیگری کی 9، جبکہ B کیٹیگری کی 59 اور C کیٹیگری کی 5 مجالس وہ منعقد ہوں گی۔ چیلم حضرت امام حسین کے موقع پر شہر میں 73 کے قریب مجالس اور 34 جلوس ہیں وہ برآمد ہوں گے۔ CCPO کا اس والے سے یہ بھی کہنا تھا کہ تمام پوائنٹس پر واقع گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر اور تار کا تعلق استعمال یقینی بنایا جائے۔ پولیس افسران
चेलम के जुलूसों और दाता दरबार के मुंतजमीन से मुसलसल रास्ते में रहे। इस पर ये भी कहना था कि सुपरवाइजरी अफसरान तमाम रूट्स, इमाम बारगाहों और मज़ार के सिक्योरिटी इंतजाम का वो जायजा लें, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी और दीगर कंट्रोल रूम के जरिए जुलूसों और ज़ायरीन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए। ठीक है, शुक्रिया आबिद चौधरी। आगाह आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 के दूसरे मरहले की पोलिंग कल होगी। लाहौर में LA 41 के लिए 13 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के हवाले से कल पोलिंग होने जा रही है। लाहौर में भी इस हवाले से पोलिंग होगी। LA 41 और LA 34 के इलेक्शन होगा, उसके हवाले से लाहौर के अंदर पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। LA 41 के इंतखाबात के लिए 13 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि LA 34 के लिए 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उम्मीदवारों ने भरपूर अंदाज में मुहिम भी चलाई है, पूरे इलाके में पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, वोट की अपील की गई है। और अब सामान अभी तक जो है पोलिंग स्टेशन में नहीं पहुंचा। आज रात से सामान की तरसील शुरू होगी। आज रात तमाम पोलिंग स्टेशन में सामान भी पहुंचा दिया जाएगा और इसके अलावा जो पोलिंग का अमला है वो भी आज रात पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाएगा। आज रात पोलिंग का अमला सामान के साथ यहीं पे रहेगा और कल सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा, जो कल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के भी इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात रहेगी। इसके अलावा तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर निगरानी के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। CCTV कैमरों के ज़रिए से निगरानी की जाएगी तमाम पोलिंग स्टेशन की। अमला आज रात पहुंचेगा, सामान की तरसील आज रात की जाएगी, जिसके बाद कल LA 41 और LA 34 के इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में जो है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनरल इंतखाबात का दूसरा मरहला। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनरल इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग कल होगी। लाहौर में कश्मीर मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। तफसीलात जानते हैं हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के सिलसिले में कल जो है वो लाहौर में आज़ाद कश्मीर मुहाजिरीन की जो नशस्तें हैं, 2 नशस्तों पर इंतखाबात का अमल जो है वो लाहौर में होगा। इस हवाले से LA 41 कश्मीर वैली 2 के लिए जो है वो पोलिंग होगी। इसके साथ साथ जम्मू 1 के लिए जो है वो कल पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू होगा, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग स्टाफ को जो इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाला सामान है उसकी तरसील जो है वो कर दी गई है। पोलिंग स्टेशन जो है वो शहर भर में कायम कर दिए गए हैं, जबकि लाहौर में रहायश पजीर कश्मीरी जो हैं वो कल अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदों का चुनाव करेंगे। जबकि अगर बात की जाए LA 41 जम्मू वैली 2 के हवाले से, तो मर्दों के 3, खवातीन के 3 और 7 जो है वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। जबकि इसमें जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 5708 है, जिनमें से 3046 जो है वो मर्द वोटर्स हैं, जबकि 2662 जो है वो खवातीन वोटर्स हैं। जबकि वैली 1 कश्मीर जो है इसकी नशस्त के लिए 10 उम्मीदवार जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों और जिसमें आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और इस हवाले से जो तमाम तर पोलिंग की तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। और कल जो है वो पोलिंग का बाकायदा तौर पे आगाज जो है वो सुबह 8 बजे होगा, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और नताइज का जो है वो ऐलान किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसम की रंग निराले। शहर में कहीं धूप तो कहीं बादलों का राज। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 61%, जबकि हब्स की शिद्दत बरकरार है। हवाओं की रफ्तार 9 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। शहर में आज भी 30% बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फरिया बतूल से। जी फरिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर के मौसम के रंग जो है वो निराले हो चुके हैं। कभी शहर के आसमानों पर बादलों का बसेरा होता है जिससे शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाता है, तो कभी जो है वो सूरज और बादलों की आमचोली का सिलसिला भी जारी रहता है। धूप निकलने से गर्मी का एहसास भी जो है वो बरकरार रहता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो इस वक्त दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन हल्की हल्की धूप निकलने के बाद ये दर्जा जो है वो 36 जो है इसकी फील की
جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا موسم جو ہے وہ اسی طرح رہے گا. کبھی بادلوں کا بسیرا ہوگا تو کبھی سورج اپنے تیور دکھائے گا، جس سے شہر میں تھوڑی بہت گرمی کا بھی احساس کیا جا سکتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 جبکہ کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. مزید اگر اس حوالے سے بات کریں تو شہر بھر میں 9 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں. یہ ہوائیں قدرے ٹھنڈی ہیں، جس سے شہر میں گرمی اور حبس کا زور ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مزید بات کریں تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ اس وقت 61% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس سے حبس جو ہے وہ برقرار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی جو بارش کے امکانات بتائے جا رہے ہیں وہ 30% بتائے جا رہے ہیں، جبکہ 4 بجے کے بعد بارش کے امکانات تقریباً 45% ہے. اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ 4 بجے کے بعد موسم مزید خوشگوار ہو جائے گا، تیز ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور بارش ہونے سے جو حبس ہے اس کا بھی زور ٹوٹ جائے گا. اگر یو وی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو یو وی انڈیکس اس وقت 6 ریکارڈ کی جا رہی ہے. شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ دھوپ میں جانے سے گریز کریں اور اگر جانا ضروری ہے تو سن پروٹیکشن کا استعمال کریں. اور اگر بات کریں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر کا جو مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 80 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ گزشتہ روز کی نسبت خاصے کم ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح مختلف ریکارڈ کی جا رہی ہے. ماڈل ٹاؤن میں 110 ریکارڈ کی جا رہی ہے، سبزہ زار میں 90، علامہ اقبال ٹاؤن میں 120 اور اسی طرح ٹاؤن شپ میں اس وقت 82 ریکارڈ کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والا ہفتہ جو ہے اسی طرح شہریوں کو جو ہے وہ کبھی بارش تو کبھی سورج کے ساتھ جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ دیکھنے کو نظر آئے گا. اور کل کا روز جو ہے اس میں تقریباً 70% بارش کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. بارش اگر ہو جاتی ہے تو شہر میں گرمی اور حبس کا زور ٹوٹے گا اور ساتھ ہی ساتھ فضائی آلودگی میں بھی جو ہے وہ نمایاں کمی دیکھنے کو نظر. ٹھیک ہے، شکریہ فریہ آگاہ کرنے کے لیے. سال 2022-23 کی کلاس 4 بھرتیوں سے متعلق انکوائری رپورٹ جاری. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انکوائری رپورٹ پر عمل درآمد کے احکامات جاری. 151 قانونی قرار دیے گئے. کلاس 4 ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کی ہدایت. مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض سے. جی جنید، آگاہ کیجیے گا. جی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے خصوصی طور پر سیکٹری اسکول ایجوکیشن مدثر ریاض نے درجہ چہارم کی وہ بھرتیاں جو کہ 2022-23 میں جعلی کی گئی تھیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سخت نوٹس لیا ہے. اور اس میں سے 191 قانونی قرار دیے گئے. کلاس 4 ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کی ہدایت کی گئی ہے اور 151 ملازمین کی توسیع قانون اور پالیسی کے مطابق ہوگی، جبکہ 209 غیر قانونی بھرتی ہونے والے کلاس 4 ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا اور 209 ملازمین کو ملازمتیں ختم کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی. اور یہ تمام کی تمام بھرتیاں لاہور میں کی گئی تھیں اور لاہور کے اسکولوں کے لیے یہ بھرتیاں درجہ چہارم کی گئی. غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث 59 افسران کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا گیا اور 59 تعیناتیوں کرنے والے افسران کی تفصیلات بھی فوری مانگ لی گئی ہے. متعلقہ افسران کا گریڈ، تعیناتی، ریٹائرمنٹ کی تاریخ اور رابطہ نمبر بھی طلب کر لیا گیا. اور پیڈا ایکٹ کے تحت 2006 کے تحت ذمہ دار افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. اور اس حوالے سے سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے پروب رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیا اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو تمام تر جو چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ جنید ریاض آگاہ کرنے کے لیے.